بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سوال ہے وہ خواتین کے بارے میں کہ کیا استحاضہ والی عورت اگر رمضان المبارک ہے تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے اور کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ خواتین کے جو مسائل ہیں، بالخصوص جو خواتین کو 3 قسم کے خون بلڈ آتے ہیں، ایک حیض کا، ایک نفاس کا اور ایک استحاضہ کا۔ حیض جو ہے یہ ہر ماہ میں خواتین کو اپنی روٹین کے مطابق ہوتا ہے، کسی کو 7 دن ہے، کسی کو 10 دن ہے، کسی کو 5 دن ہے۔ تو اس کی جو زیادہ سے زیادہ دنوں کی تعداد ہے وہ 10 دن ہے، اور کم سے کم جو ہے یہ 3 دن ہے، یعنی 3 دن سے کم نہیں ہوگا اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور جب ان دنوں کے اندر، چونکہ جب یہ حیض کا ہے تو اس میں اگر نماز تو کلی طور پہ اس کو معاف ہے، لیکن اگر رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک میں ظاہر ہے پورا ماہ مقدس ہوتا ہے، اور ایک ماہ میں عورت کی ایک روٹین ہوتی ہے کہ اسے حیض کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کو روزہ جو ہے اس کی وہ قضا کرے گی، اور نماز جو ہے وہ اس سے ساقط ہو جاتی ہے، نماز ادا نہیں کرے گی۔ کسی عورت نے روزہ رکھا دن کے 12 بجے یا 1 بجے، ایون کہ اگر افطار کے آدھا گھنٹہ پہلے بھی اسے حیض کی صورت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اس دن کی روزے کی اسے قضا کرنی پڑے گی۔ تو جیسے ہی اسے حیض کا سامنا کرنا پڑے، حیض کا خون آ جائے، اسے بلیڈنگ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ جو ہے، روزہ تو آلریڈی اس کا ٹوٹ جاتا ہے، کوئی چیز کھا پی بھی لے، تاکہ جو ایک وہم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا، تاکہ وہ اس پر مطمئن ہو جائے۔ دوسرا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی خواتین کو بلیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ زیادہ سے زیادہ جو دن کی مقدار ہے وہ 40 ہے، اور 40 دنوں سے زیادہ جو ہے وہ نفاس کا خون نہیں ہوتا۔ تو اس دوران اگر 20 دن کے بعد یا 25 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد اگر وہ عورت پاک ہو جاتی ہے، بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، پاکی حاصل کرے، اور باقی جو دیگر دن ہیں ان دنوں کی وہ نماز ادا کرے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو نفاس کا خون ہے وہ رک گیا ہے اور وہ 40 دن پورے کرے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تصور جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ جیسے ہی اسے پاکی ملتی ہے تو اس صورت میں فوراً اسے غسل کر لینا چاہیے، اور اگر رمضان المبارک ہے تو اسے روزہ رکھ لینا چاہیے، اور نماز بھی اپنی شروع کر لینی چاہیے۔ اگر رمضان المبارک کے علاوہ دن ہیں تو فوراً اپنے آپ کو پاک کرے، غسل کرے، اور ساتھ نماز کی جو ہے ادائیگی شروع کر دے۔ اب تیسری چیز ہے استحاضہ کا خون۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حیض اور نفاس میں اس صورت میں تو اگر رمضان المبارک ہے تو اس صورت میں وہ عورت روزہ نہیں رکھے گی ان دنوں میں، لیکن اگر استحاضہ کا خون ہے تو اس صورت میں اس عورت کو روزہ رکھنا پڑے گا اور نماز بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اس کی میں مثال دے دوں، جیسے کچھ لوگ شرعی طور پر ایک عذر ہوتا ہے انہیں، مثال کے طور پر ایک مرد ہے، اسے پیشاب کی پرابلم ہے، اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پیشاب کی اتنی پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو علیحدہ سے
تھیلی لگا دی جاتی ہے، نلکی لگا دی جاتی ہے پیشاب کی، تو وہ روٹین کے ساتھ ان کا پیشاب چلتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو تو وہ وضو کریں اور ساتھ ہی نماز ادا کریں۔ بے شک دوران نماز بھی ان کا پیشاب چلتا رہے گا، ان کی نماز ہو جائے گی۔ ایسے ہی استحاضہ والی عورت ہے، اگر اسے، اب یہ بھی ایک تھوڑی سی میری بات توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں کہ بعض خواتین یہ بھی مسئلہ پوچھتی ہیں کہ کیا رمضان المبارک آ گیا ہے تو آج کل ایسی میڈیسن ہیں جن کی وجہ سے جو حیض کا خون ہے وہ رک جاتا ہے، تو وہ میڈیسن اگر یوز کر کے ہم روزہ رکھ لیں، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ایک تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، جب اللہ رب العزت نے جب آپ کو ایک چیز کی، اللہ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گنجائش عطا فرمائی ہوئی ہے، تو پھر ضرورت کیا پڑی آپ کو کہ آپ رمضان المبارک میں ایسی میڈیسن لیں اور پھر اس سے اپنی جو روٹین کی بیماری ہے اس کو ڈسٹرب کریں، اور اس سے ایک نئی بیماری بھی جنم لے سکتی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس کے مطابق ہی اپنی زندگی جو روٹین کے مطابق ہے وہ گزارنی چاہیے۔ تو میڈیسن لینے سے پھر انسان کو جو طبیعت ہے اس کے اندر بھی فرق پڑ سکتا ہے، اور اس کی طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے، اور جو روٹین ہے وہ بھی خراب ہو سکتی ہے۔ تو استحاضہ والی عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ اس کا استحاضہ کا خون اگر چلتا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہوگا تو وہ وضو کرے گی اور کپڑا رکھ کے نماز ادا کرے۔ اگر دوران نماز بھی اسے بلیڈنگ ہوتی ہے تب بھی وہ نماز ادا کر لے۔ جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوگی تو اس کا وضو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اگلی نماز کے لیے اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے، اور اسی صورت میں اس نے روزہ بھی رکھنا ہے، چونکہ وہ ایک شرعی عذر ہے اس کے لیے، اور اس شرعی عذر کے مطابق اس نے روزہ بھی رکھنا ہے اور نماز بھی ادا کرنی ہے۔ ایک تیسری چیز کہ اگر کسی کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے، یعنی رمضان المبارک ہو یا رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اب اس میں یہ چیز سماعت کریں آپ کہ اگر تو بچے کے کچھ اعضاء تھے جیسے انگلیاں یا ہاتھ یا سر یا کوئی چیز، ایسے اعضاء تھے جو بظاہر نظر آ رہا تھا کہ یہ بچہ ہے، تو اس صورت میں وہ بچہ ضائع ہوتا ہے تو پھر تو جو بچے کی پیدائش کے ساتھ جو حکم شرعی ہوتا ہے اسی کے مطابق اسے اپنے دن گزارنے ہوں گے، اسی کے حساب سے جیسے اسے پاکی ملے گی، 20 دن بعد ملتی ہے، 15 دن بعد ملتی ہے، 30 دن بعد ملتی ہے۔ جیسے ہی بلیڈنگ ختم ہوگی تو وہ اس صورت میں غسل کر کے نماز روزہ کرے گی اپنی۔ لیکن اگر ایسا بچہ نہیں ہے، یعنی اس کے عضو کوئی بھی اس کا نہیں تھا، تو اس نے صفائی کروا دی، اس کا بچہ ضائع ہو گیا ہے، تو اس کے بعد جو بلیڈنگ ہوگی وہ استحاضہ کا خون ہی تصور کیا جائے گا، اور اس صورت میں اسے نماز اور اس صورت میں اسے روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں دینی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔